السلام علیکم جی. طبیعت بہت خراب ہے لیکن ولاگ بھی کرنا ہے ایس گلوں جناب، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دیکھیے، نواز شریف صاحب جو ہیں، اگر آپ آج سے 3 ماہ پہلے کا ان کی باڈی لینگویج، ان کا کانفیڈنس چیک کریں تو وہ آپ کو مختلف نظر آتا ہے. اور بلکہ نومبر سے پہلے اور اگر آپ نومبر 2022 سے پہلے کا ان کا کانفیڈنس اور باڈی لینگویج چیک کریں تو اس کے اندر آپ کو تبدیلی نظر آتا ہے، وہ مختلف ہوگا اور اس کے بعد کا باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوگا. لیکن مارچ 2023 جو ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے، مارچ اپریل میں، جس کے اندر پھر ایک اور لیول کے اوپر ہمیں گفتگو کرتے ہوئے آپریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، اس کے اوپر آج بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ان کو 16 سپٹمبر تک کچھ نہیں ہونے جا رہا. اسی طرح وہ رہیں گے جس طرح وہ ہیں، اسی طرح وہ عدالتوں کے چکر لگائیں گے. ابھی عدالتوں نے، خاص طور پہ سپریم کورٹ نے، اپنی آخری لڑائی لڑنی ہے. اور اس وقت حکومت بھی جو ہے، پنجاب حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی، وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو پوری طرح راضی کرنے پہ، خوش کرنے پہ لگی ہوئی ہے. عید کے دنوں میں، عید کے دوسرے روز دفتر کھلوا کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر محمد خان پٹی صاحب کی صاحبزادی کو میڈیکل آفیسر 17ویں گریڈ میں اپوائنٹ کیا گیا کہ اگر ان کا CSS سے رزلٹ اچھا نکل آیا تو یہ 18ویں گریڈ میں جا کے میڈیکل آفیسر اپوائنٹ ہو جائیں گی، ورنہ 17 میں لگی رہے گی. اور یہ وہ جگہ ہے جس پہ اس خاتون نے کبھی نہیں جانا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جاب کاؤنٹ ہوتی رہے گی. وہ کسی نہ کسی بہانے جناب لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو اور ان کی صاحبزادی جو ہے وہ میڈیکل افسر ہو، شاید یہ کوئی بیس بنائی جائے اس بیس کے اوپر کہ جناب ان کی جو بیگم ہے وہ میڈیکل افسر ہیں، تو لہٰذا شاید یہ وہی علی شاہی والی ہی صاحبزادی ہوں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو علی شاہی صاحب کے لیے کوئی ریلیف وغیرہ کو ڈھونڈنے کا انتظام ہو سکتا ہے نا جی، کہ پتہ سانو ہے نا سیاست تھا. لیکن عید کے دوسرے روز، چھٹی کے روز، یار کرو والے دن عملہ بلایا گیا، دفتر کھلوایا گیا، اور امیر محمد پٹی صاحب جو ہیں، جو کہ وہ کیا نام تھا اس کا، شہزاد اکبر کی انگلیوں کے اوپر ناچا کرتے تھے، اور جنہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ لینے سے پہلے یہ ضروری خیال کیا کہ وہ شہزاد اکبر کو اپنے دفتر میں بلائے اور دن دہاڑے دھڑلے سے اس کے ساتھ ملاقات کرے، چٹے دن وہ صاحب جو ہیں، ان کی صاحبزادی کا تقرر ہو جانا اس دن روٹین میں ہو جاتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یار. لیکن ایمرجنسی کا اندازہ کریں آپ یار. عید کے دوسرے روز دفاتر جو تھے وہ کھلوا کے اور موصوفہ کی تقرری کی گئی ہے کانٹریکٹ والے عہدے کے اوپر. اور کانٹریکٹ والا عہدہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی حکومت نے انتظامی بنیادوں کے اوپر کرنا ہوتا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پائندہ ایڈ کتنے آیا ہے اور یہ کب یہ سلیکشن ہوئی تھی، کب اس کا انٹرویو ہوا تھا، پوچھا جا سکتا ہے. وہ انفارمیشن کمیشن جو ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی صاحبزادی جو ہے ان کا تقرر کیا گیا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ اس کا اشتہار کب آیا تھا، پھر اس کا ٹیسٹ کب ہوا تھا، پھر اس کے انٹرویوز کب ہوئے تھے، اور کب فائنل رپورٹ لگی تھی جس خاتون کا نام تھا، اور نام بھی اتنا شرلاٹے دار تھا کہ جناب چھٹی والے دن اس کو اپوائنٹ کرنا ضروری خیال کیا گیا. تاہم واپس آتے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب کی طرف. اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ہم نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ جولائی کے اندر آپ کو عدلیہ کو گالیاں بکتے ہوئے ملیں گے، اور وہ یہ ماحول بنائیں گے چیف جسٹس کو گالی بکنے کا، کیونکہ اس کے بعد وہ اسی فلو کے اندر جا کے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، چونکہ انہوں نے گالیاں بکنی ہیں تو اس لیے یہ ماحول بنا لیں گے، اور اس کے لیے وہ عمر عطا بندیال کی قربانی دیں گے. شروع ہو گیا کام. دیکھ لو یوتھیوں کے جو آئیڈیز ہیں، جو ان کے یوٹیوب چینلز ہیں، ذرا ان کو ملاحظہ کریں. عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، ان کی مدر سسٹر 1 ہو رہی ہے وہاں، ٹھیک ہے.
ہم نے یہ آپ کو بات جو تھی وہ مارچ اپریل میں عرض کرتی تھی کہ یار اور یہ ہمیں بات بتائی تھی نادر چودھری نے. نادر چودھری چونکہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہے, کینیڈا میں مقیم ہے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ بھائی اے کام ہو جانا جے. میں کہ یار ممکن نہیں گا. انہوں نے پھر بتایا کہ یہ اس لیے کریں گے کہ یہ انہوں نے کالی فائل سے گالیاں بکنے کا راہ ہموار کرنی ہے. تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ جناب ایک طرف یہ ان کو ملتا تھا عمران احمد خان نیازی, جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کو جا کے ملتا تھا, اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگاتا تھا, اس کی منٹیں ترلے کرتا تھا, باہر نکل کے اس کو گالیاں دیتا تھا. اور پھر وہ گالیاں دیتے 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 وہ ایسے لیول پہ لے گیا کہ جب پھر جنرل حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب تشریف لائے تو آصم منیر شاہ صاحب کو گالی نکالنا عمران احمد خان نیازی کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے وہ کام کر دیا. ان کا خیال تھا کہ جس طرح میں اندر بڑھ کے تو قمر جاوید باجوہ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا تھا اور باہر نکل کے ان کو جو تھا وہ گالیاں بکتا تھا, یہی کام میں حافظ منیر کے لیے کرتا ہوں, آصم منیر کے لیے, اور اس کو کہنے میں رکھتے ہیں اور اس سے اپنا کام کرواتے ہیں. تو آصم اگو حافظ جڑا سی انہیں پورا قرآن ہی فز کیتا ہوا سی, تو پکی پیرنی کے موکل ہوتے کام نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب جو تھے وہ پوری پلاننگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کس طرح انہوں نے معاملات کو کرنا ہے. حافظ صاحب ان کے پریشر میں آئے نہیں, ٹھیک ہے, اور حافظ صاحب ان کے پریشر میں آئے نہیں. اسی امر کا ملزم کو رنج ہے کہ حافظ صاحب اس کے پریشر میں نہیں آئے. ٹھیک, تو بہرحال جی یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم بات رہے گی, لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اب ان کو جو امید تھی عدلیہ سے وہ ٹوٹنے لگی ہے. عدلیہ نے اپنی محبت کا انہیں احساس دلوانے کے لیے ایک دفعہ پھر آخری اٹیمپٹ کرنی ہے. رابعہ کی دوست محجوبین کے داماد نے ایک دفعہ پھر کوشش کرنی ہے. اب کیا ہوگا رافعہ, اب تو یہ کم وقت ماشاء اللہ لگانے کو بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا رافعہ, تو اب تو یہ کم وقت ماشاء اللہ لگانے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک آخری اٹیمپٹ کرنی ہے, اور میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے, 12 اگست از دا ڈی ڈے. 12 اگست کے بعد پھر محجوبین کے داماد صاحب نے ایک دفعہ پھر اٹیمپٹ کرنی ہے. کوئی پتہ نہیں یہ لفظ جو میں کہہ گیا اس کی بنیاد کے اوپر میری گیچی پکڑی جائے اور میں کہیں اڈیالہ میں یا کوٹ لاکھپت میں بیٹھا جو ہے وہ گن رہا ہوں چھت کے اوپر کتنے بالے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک رو میں کتنے بالے ہوتے ہیں, 2 رو میں کتنے بالے ہوتے ہیں, بالے ہوتے ہی نہیں, لینڈر پہ آیا. ٹھیک ہے, شاید میں بیٹھا گن رہا ہوں. یہ انہوں نے کرنا ہے, ایک دفعہ تباہی پھیرنی ہے, لیکن پھر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے پہلے ان کا کوٹ پڑیا جا سکتا ہے. میرا نہیں خیال, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ پروپیگنڈے کی صورت میں تو ہو سکتا ہے, اپنے کارکن کو حوصلہ دینے کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ایسا نہیں ہو. یہ 2 باتیں ہوگی, لیکن اصل بات یہ میری آج کا موضوع نہیں تھا. میرا آج کا موضوع تھا نواز شریف صاحب کا کانفیڈنس لیول. نواز شریف صاحب کا کانفیڈنس لیول شاید میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایک سروے کروایا, اور سروے جو تھا وہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ 6 سے 7 کمپنیاں ہیں سروے کرنے کی جو جناب عمران احمد خان نیازی اور اس کے سپانسرز نے پاکستان میں ہائر کر رکھی. کچھ کو ادائیگیاں پاکستان کے اندر سے ہوتی ہیں, کچھ کو ادائیگیاں پاکستان سے باہر ہوتی ہیں. کیونکہ عمران احمد خان نیازی کی حرام کی زکوٰۃ خیرات صدقات کی کمائی جو ہے اس کے اندر اب تھوڑا سا سکویز آ گیا ہے, کم ہوتی جا رہی ہے, پہنچانی بھی مشکل ہو رہی ہے. باہر کٹھی تو ہو جاتی ہے برطانیہ میں, لیکن چیکو کہتا ہے کہ بھیجنی بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا, اسی لیے تو شہباز گل کو وہاں پہ اپنا نامزد کیا ہے, ایجنٹ نامزد کیا ہے. یہاں پہ ایک عقل کا اندھا یوتھیا کہہ رہا تھا وہ تو سیاسی سرگرمی کے لیے. ماما وہاں پہ سیاسی سرگرمی آپ کر کے تو دکھائیں ذرا, امریکہ کے اندر کسی اور ملک کی سیاسی جماعت کی کیمپین کر کے تو دکھائیں. اگلے 14 سال کے لیے اندر تو نہیں ہے, سوشل ویلفیئر کے نام کے اوپر وہاں پہ کرتے ہو جو کچھ کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو خیر وہ جو ہے وہ چونکہ جاہل ہے, یوتھیا ہے, تو پھر اس کی بات کا کیا جواب دینا, جو اس پہ کیا توجہ دینا. تو خیر عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کرواتے ہیں سرویز, ہر ہفتے ان کا سروے ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا یہ والی سروے وغیرہ کی, ان کو سالوں سال بعد کوئی سروے ملتا ہے, مطلب گولڈ لیف سال کے بعد ایک سروے کرواتا ہے کہ ہماری مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. یہ ایکسپریس والے یہ کیا ہے کیپسٹن وغیرہ جو بناتے ہیں لکھانی صاحب جو ہیں وہ سال میں ایک سروے کرواتے ہیں جس پہ اس کمپنی کو روزگار ملتا ہے. اس طرح ملٹی نیشنل جو ہیں پروکٹر اینڈ گیمبل ہو گئے, ریکٹ اینڈ کیڑا ہے یار بینکسیئر وہ ہو گئے, یہ سارے سال کا ایک ایک سروے کرواتے ہیں. ان کمپنیوں کا تھوڑا سا نمک پانی چلتا رہتا ہے. اب ہفتے کا ایک سروے اور سال کے 52 سروے, ٹھیک ہے نا. یہ کروانے شروع کیے نا جب عمران احمد خان نیازی صاحب نے, جب یہ حکومت میں نہیں آئے تھے تب بھی, جب حکومت میں آ گئے تب بھی, جب حکومت میں نہیں رہے تب بھی. پچھلے کوئی ایک سال سے چونکہ خاص طور پہ پچھلے نومبر سے آن ورڈ چونکہ فنڈز کے انفلو کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا اب وہ انہوں نے کم کر دی ہے, لیکن وہ کرواتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا ہم بھی سروے کروا کے دیکھتے ہیں, تو سروے کروایا گیا اور انہی میں سے کسی پارٹی سے کروا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ تو ہار رہے ہیں, شاندار طریقے سے ہار رہے ہیں, اور پی ٹی آئی پنجاب میں 2/3 اکثریت سے واپس آ رہی. میاں صاحب نے کہا کہ انہوں نے پھر چیک کروایا, میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے میری اطلاعات ٹھیک نہ ہو, لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ کتنے لوگوں کو یہ سروے کرتا ہے, 3600 بندوں کو. اب 3600 بندے انہوں نے ہر ضلع کے اندر, ہر تحصیل کے اندر نامزد کر دیے ہوئے, انہیں کو فون کر کے ان سے, یا بلکہ ان کو ایک ایپ کے اندر کہتے ہیں کہ میسج آتا ہے ایپ کے اندر انٹر ہو کے تو ڈیٹا فل کر دے, وہ ڈیٹا فل کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, مجھے ایسا سروے چاہیے جو 36,000 لوگوں کا, 36,000 لوگوں کے بیس. اب اتنا بڑا بیس جو بھی سروے کمپنی جو ہے وہ مانے یہ ٹھیکہ اٹھائے گی تو اس کی تو دانتوں میں پسینہ آ جائے گا. انہوں نے 35-3600 پرماننٹ لوگ رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے وہ ایپ کے اوپر ڈیٹا لیتے ہیں, لو جی رزلٹ کٹ کے آؤ گیا جی, نالی بل سرو ہو گیا جی, ادھر پیمنٹ آ گئی ڈالر پاؤنڈ. تو انہوں نے کہا کہ 36, پھر انہوں نے بیس بڑھا کے تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ کر دیا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 لاکھ کر دیا, کہ پنجاب میں 8 لاکھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ آئندہ الیکشن میں مہنگائی کے باوجود بھی جو کہ مزید ہو جانی ہے کس کو ووٹ دیں. اس کے اندر پھر پتا چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سمپل میجورٹی پنجاب میں حاصل کر لیں گے, یعنی انہیں حکومت بنانے کے لیے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑے گی, حتیٰ کہ آزاد لوگوں کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کسی کو شریک اقتدار کر لیں تو کر لیں, ادروائز 2/3 اکثریت کے لیے, ادروائز سادہ اکثریت کے لیے انہیں ضرورت نہیں پڑے گی. اب دیکھیں نا پوری جو حرام توپیاں فرمائی جناب فیض حمید صاحب نے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے, حلقوں میں بھی چینجز کی, پھر محکمہ زراعت نے جا کے تو لوگوں کی ٹکٹیں واپس کروائیں. ان تمام تر حرام توپیوں کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ پنجاب کے اندر لارجسٹ سنگل پارٹی کے طور پہ ابھری. پھر چاچو کو کہہ دیا گیا کہ تم نے کوئی کام نہیں کرنا, تم نے آرام سے بیٹھنا ہے, حکومت یہاں پہ عمران خان کی بنے گی. چاچو چپ کر کے بیٹھ, اوبیڈینٹ سرونٹ کی طرح, ٹھیک ہے. اور پھر نتیجے کے طور پہ پی ایم ایل این کی حکومت بنا کے اور بونگے بزدار کو مسلط فرمایا گیا, اور اس نے جو تباہی پھیری ہے اس صوبے کی, جو پاکستان کا 50% اکانومی کا 70% بنتا ہے, اس کی وہ تباہی پھیر کے نکل گیا. وہ بونگا اور اس کی آپریٹیوز جو تھیں پنکی پیرنی اور فراغ ہوگی. بہرحال اس سروے کے بعد جو ہے انہوں نے اعتماد پڑے میاں نواز شریف صاحب. اچھا لوگ ابھی بھی ہمیں اپنے ساتھ اکویٹ کرتے ہیں, تو پھر جناب ان کی آپ چلت پھرت دیکھیں. یو اے ای آئے ہیں, وہاں پہ قیام میں توسیع فرما دی گئی ہے, ٹھیک ہے. ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پنجاب سے کس نے الیکشن لڑنا ہے. اچھا ذرا انٹرویو بھی کر دیے, پنجاب میں ذرا الیکشن لڑنا ہے, دبئی کا ٹکٹ کٹا کے ذرا پہنچو نا آہو. تو یہ جو ہے یہ بھی وہ اس وقت کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. الیکشن جو ہے ہمیں پارٹی نے بتایا ہے کہ اکتوبر میں یا آدھ نومبر میں ہو جائیں گے, اور 16 ستمبر تک عمران احمد خان نیازی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اس سے پہلے عمران احمد خان نیازی اور ان کی کرش کا دماد جو ہے وہ کوئی کاروائی کرے تو کرے, ہماری طرف سے کوئی کاروائی نہیں. کہ حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ہمیں کان میں بتایا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں کر کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.